بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے جیمس ویب کے ذریعے سے لی گئی چند تصویریں جیسے ہی دنیا کے سامنے شیئر کی تو دنیا ساری کی ساری ورطہ حیرت میں ڈوب گئی۔ دیکھنے میں تو یہ چند وال پیپرز کی طرح معمولی سی تصویریں معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چند تصویریں نہیں ہیں محض، بلکہ یہ خلائی دنیا کے اندر انسانی انقلاب کی ایک عظیم پیش رفت ہے۔ ان تصویروں کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان مسجود ملائک وہ چند شیشوں کی کھڑکی کے ذریعے سے اپنے ماضی میں جھانکنے کا اہل ہو چکا ہے۔ اس کے سامنے جو قدیم سوالات ہیں، یعنی اس کائنات کے متعلق کہ یہ لامتناہی حد تک پھیلی ہوئی کائنات، یہ ٹوٹتے بنتے بکھرتے ستارے اور سیارے، اور یہ پوری کی پوری کائنات، یہ اربوں خربوں کے کہکشانے، ان سب کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ کیا ہے؟ گویا انسانی علوم کی جو معلوم تاریخ ہے، کم و بیش 2500 سالہ معلوم تاریخ، اس کے سامنے جو سوالات رہے ہیں، وہ جو غالب نے بھی کہا ہے کہ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، حمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے، شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگاہ چشم سرمسا کیا ہے۔ تو انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اب ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے بہت قریب ہے۔ اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر وہ چند جست اور لگائے اور خلا کے اندر، ماضی کے اندر ذرا اور گہرائی سے جھانکے تو شاید اسے ابتدا کا سرا ہاتھ آ سکتا ہے۔ اب انسان اپنی اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوتا ہے اور اس کا یہ تجسس کیا برلاتا ہے، اس کا فیصلہ تو وقت ہی نہیں کرنا ہے۔ تاہم ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے اس سے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی مخلوقات میں نہایت عجیب و غریب مخلوق ہے۔ یعنی انسان، اس کا تجسس، اس کی کیوریوسٹی اسے کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔ ذرا دیکھیں، آپ غور کریں کہ کہاں تو وہ انسان اسٹون ایج کا کہ جو ایک پتھر کا بھالا لیے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اور اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے ایک جانور کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، اور کہاں آج کا یہ انسان 13 ارب سال پہلے ماضی میں جھانک کر انفراریڈ نظاروں کو گرفتار کرنے والا انسان۔ میرے سامنے جب یہ ناسا کی تحقیق آئی اور یہ تصویریں میں نے دیکھی کہکشانوں کی اور نیبولاز کی، تو مجھے اقبال کی ایک نظم یاد آ گئی جو انہوں نے انسان کے عنوان سے لکھی ہے۔ اس کے چند شعر میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے، اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم، یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے، چاہے تو بدل ڈالے ہے چمنستاں کی، یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے۔ اور یہ واقعی وسعت ہی کی ہوس ہے جو انسان کو یہاں تک لے آئی ہے۔ یعنی انسان کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ بھی تو ہے نا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس وسیع و عریض پھیلی ہوئی کائنات میں اس پلینٹ آف ارتھ کے علاوہ کیا کوئی اور پلینٹ بھی ہے کہ جہاں پر زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں، اپنی تمام تر شادابیوں کے ساتھ اسی طرح اٹکھیلیاں کر رہی ہوں، تاکہ ہم اسے تلاش کر کے وہاں تک بھی کمندے ڈال سکیں، اس کے نظاروں سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ تو یہ سب جو خلا نوردیاں ہو رہی ہیں اس مقصد کے لیے بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے نا میرے بھائیوں، وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے اس کائنات، اس دنیا کا ہے ہی نہیں، وہ آیا ہے جنت سے، جہاں پر لائف، پلیزر، کنگڈم، ہر لحاظ سے وہ ایک غیر محدود تصور کے ساتھ جی رہا تھا۔ اب اس دنیا کے اندر جو ہے انسان کو جتنا کچھ بھی حاصل ہو جائے، جتنا کچھ بھی وہ حاصل کر لے، وہ ہوگا تو محدود ہی نا۔ اسی لیے انسان اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے اسے کہ وہ اسی غیر محدود احساس کے زیر اثر حلم مزید کے نعرے لگا رہا ہے، خلاؤں کے اندر اپنی مشینیں بھیج رہا ہے، کبھی چاند کے اوپر کمن ڈالتا ہے، کبھی مریخ کے اوپر جانے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ سب وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ وسعت کی ہوس رکھتا ہے، وہ اپنی ذہنیت کے لحاظ سے اور اپنی فطرت کے لحاظ سے اس محدود کائنات کا ہے ہی نہیں۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان لابن آدم وادی من ذهب، اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی بھی مل جائے نا تو احب ان یکون له وادیان، وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے ایک وادی اور مل جائے، یہ ایک سے دو ہو جائیں۔ اس حالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یملا فاہ الا التراب، کہ سوائے قبر کی مٹی کے انسان کا پیٹ، انسان کا منہ کوئی اور چیز بھر ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم، یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے۔ بہرحال مقصد کچھ بھی رہا ہو، مقصد چاہے آغاز کائنات کی دریافت ہو،
یا وسعت کا اصول ہو۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ جو کوئی نئی تحقیق، نئی دریافت منظر عام پہ آتی ہے تو انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ روز بروز اجاگر ہو رہی ہیں۔ لیکن انسان کی صلاحیتیں بھی اپنی جگہ، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو اللہ ہے۔ اس لیے کہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، قابل قبول ہیں، تسلیم ہیں، لیکن وہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر کس نے رکھی ہیں؟ وہ خود تو پیدا نہیں ہو گئی ہیں، انسان نے وہ صلاحیتیں اپنے اندر رکھی ہیں۔ وہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری ایبلٹیز، یہ سارے کارنامے بھی اسی خدائی قدرت کا نتیجہ ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو انسان کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آئیں تو اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ خدا کتنا عظیم ہوگا، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی، اور یہ سارا کا سارا نظام، ہست بود کا یہ کارخانہ، یہ اربوں خربوں کے کشانے ایک امر کن سے پیدا فرما دی۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو جیمس ویب کے ذریعے سے تصویریں آئی ہیں کہکشانوں کی، ہزاروں کہکشاؤں کی، اس کے بارے میں سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو تصویریں ہیں اس کے اندر جو ہزاروں کہکشائیں نظر آ رہی ہیں یہ آسمانی خلا کے لیے ایک ذرے کے برابر ہے، صرف ایک ذرے کے برابر۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک کہکشاں کے اندر اربوں خربوں ستارے سیارے ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر ہزاروں کہکشائیں ہیں، ان کے اندر کتنے سیارے، کتنے سورج، کتنے چاند ستارے ہوں گے۔ اور سائنٹسٹ کا کیا دعویٰ ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی کہکشائیں ہیں، جتنی بڑی کائنات ہے، اس کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ کی عظمت، اس کی قدرت کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جو ایسی پرہول اور پرہیبت کریشن کو دیکھ کر اس کے کریٹر کا، اس کی عظمت کا اندازہ کریں کہ وہ کیسا عظیم ہوگا، اس کی عظمت کے کیا کہنا ہے۔ اور جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے نا سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں کہ عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی اس پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے یہ بیکار پیدا نہیں کیا ہے، یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور اس سے انسان کو اس بات کا بھی اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اس دنیا کو بہتر سے بہتر اور پرتکلف پرتعیش بنانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ ذرا غور کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کے سامنے اس دنیا کے اندر ہی کیسی عظیم عظیم کائنات کھول دی ہے، دکھا دی ہے اسے کہ دیکھو میری قدرت کو۔ اب ذرا غور کرو کہ وہ اپنے فرما بردار بندوں کو جنت کے اندر کس چیز سے نوازنے والا ہے، وہ کیا ریوارڈ ہے، وہ کیا انعام ہے جو اس نے تیار کر رکھا ہوگا۔ تو اہل ایمان کے لیے اس میں یہی میسج ہے کہ ایک تو وہ خدا کی قدرت کے اندر غور کرے، اور دوسرے یہ کہ وہ اس بات کے اندر بھی غور کرے کہ جب اللہ نے دنیا کے اندر اس محدود کائنات کے اندر یہ چیز اسے دکھلا دی ہے تو ذرا وہ غور کرے کہ اللہ نے جنت کے اندر اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہوگا۔ سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے، آخرت کی ابدی بادشاہی نصیب فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ نئی تحقیق تھی میرے بھائیو، اس کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے خدائی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں آنے والے وقت میں خلا کے ملبے سے کھود کر نکالتا ہے۔ ہمیں تو یقین ہے انشاءاللہ کہ جو بھی نئی تحقیق آئے گی، جو بھی نئی دریافت ہوگی، وہ ہمارے اس دیار ایمان کا